ایک ایسا ملک جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب آج بھی زندہ ہے، لیکن اس ملک کے بڑے شہروں میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک صرف سائنس فکشن فلموں کا حصہ لگتی تھی۔ ایسی گاڑیاں جو بجلی سے چلتی ہیں، ایسی ٹرینیں جو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، ایسے شہر جہاں موبائل فون صرف کال کرنے کے لیے نہیں بلکہ شاپنگ، ادائیگی، کھانے اور روزمرہ کے کئی کاموں کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں، اور ایسے منصوبے جہاں روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سمارٹ ٹرانسپورٹیشن آہستہ آہستہ روزمرہ زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی مستقبل کی دنیا نہیں، یہ آج کا چین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر چین اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھا، اور کیا واقعہ چین ہمیں مستقبل کی ایک جھلک آج ہی دکھا رہا ہے؟ آج ہم جانیں گے چین کی تاریخ، اس کی معیشت، لوگوں کی زندگی اور سب سے بڑھ کر وہ ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے پوری دنیا چین کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں چین کا خوبصورت سفر۔ چین کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ اس کا کیپٹل بیجنگ شہر ہے، جبکہ شنگھائی دنیا کے بڑے معاشی اور تجارتی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ 2025 کے آخر میں چین کی آبادی تقریباً 1.405 ارب تھی، یعنی دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک۔ چین کا رقبہ تقریباً 9.6 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں روس، منگولیا، بھارت، پاکستان اور افغانستان اور کئی دوسرے ایشیائی ممالک سے ملتی ہیں۔ چین کی کرنسی یوان ہے اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چائنیز ہے، لیکن چین کو صرف اس کے رقبے یا آبادی سے سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ چین کے اندر قدیم تہذیب بھی ہے، جدید میگا سٹیز بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی، اور دنیا کے جدید ترین صنعتی مراکز بھی۔ چین کی کہانی آج کی ٹیکنالوجی سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی ہزاروں سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ قدیم چین نے کاغذ، کمپاس، بارود اور پرنٹنگ جیسی اہم ایجادات میں دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ چینی تہذیب نے صدیوں تک سائنس، فن، تجارت اور ثقافت میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن جدید چین کی اصل تبدیلی 20ویں صدی کے آخری حصے میں تیز ہوئی۔ صنعت کاری بڑھی، فیکٹریاں بنیں، شہروں کا پھیلاؤ ہوا، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ہوئی اور عالمی تجارت میں چین کا کردار تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جس نے چین کو دنیا کے بڑے مینوفیکچرنگ ہب میں تبدیل کر دیا۔ کبھی چین کی معیشت آج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر فیکٹریاں بنیں، بندرگاہیں جدید ہوئیں، سڑکیں اور ریلوے ٹریک بنے، برآمدات میں اضافہ ہوا اور چین نے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ پر توجہ دی۔ آج دنیا بھر میں استعمال ہونے والے موبائل فونز، الیکٹرانکس، مشینری، کپڑے، گھریلو سامان اور بے شمار دوسری مصنوعات چینی سپلائی چین سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم تبدیلی ہے، چین نے صرف زیادہ چیزیں بنانے پر توجہ نہیں دی، بلکہ زیادہ ایڈوانس چیزیں بنانے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، الیکٹرک وہیکلز، بیٹریز، رینیویبل انرجی اور ایڈوانس مینوفیکچرنگ اب چین کی صنعتی حکمت عملی کے اہم حصے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک دنیا کی سڑکوں پر پٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں بہت عام تھیں، لیکن چین میں الیکٹرک اور نیو انرجی وہیکلز نے بہت تیزی سے جگہ بنائی۔ 2025 میں چین میں نیو انرجی وہیکلز کی فروخت تقریباً 16.49 ملین گاڑیوں تک پہنچ گئی۔ لیکن اصل حیرت صرف گاڑیوں کی تعداد نہیں، چین نے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بیٹری، چارجنگ، مینوفیکچرنگ اور پوری سپلائی چین پر بھی بڑے پیمانے پر کام کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چین کی ای وی سٹوری صرف کارز کی سٹوری نہیں بلکہ ایک پورے ایکو سسٹم کی سٹوری ہے۔ 2026 کے پہلے 6 ماہ کے آخر تک چین میں ای وی چارجنگ انفراسٹرکچر کی تعداد تقریباً 23.6 ملین تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی کہ گاڑی بنانا ایک چیز ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے پورا نظام بنانا بالکل دوسری چیز ہے، اور چین دونوں پر کام کر رہا ہے۔ لیکن چین کا مستقبل صرف الیکٹرک کارز تک محدود نہیں، سولر انرجی، ونڈ پاور اور دوسرے رینیویبل پروجیکٹس بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ چین کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے سولر فارمز اور ونڈ انرجی پروجیکٹس توانائی کے لینڈسکیپ کو بدل رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک حقیقت سمجھنا بھی ضروری ہے، چین ابھی مکمل طور پر کوئلے سے دور نہیں ہوا۔ یعنی کہ ایک طرف رینیویبل انرجی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف روایتی توانائی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین اس وقت ایک ایسے ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے جہاں پرانا اور نیا انرجی سسٹم دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ چین کا ہائی سپیڈ ریلوے نیٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریلوے نیٹ ورک ہے۔ 2025 کے آخر تک چین میں ہائی سپیڈ ریلوے کا آپریٹنگ نیٹ ورک تقریباً 50,400 کلومیٹر تک پہنچ چکا تھا۔ سوچئے، اتنا بڑا ریلوے نیٹ ورک جو ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ چین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے جہاں کئی لوگ ایئرپلین کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہیں بہت سے روٹس پر ہائی سپیڈ ٹرین بھی ایک انتہائی اہم آپشن بن چکی ہے۔ اور یہی انفراسٹرکچر چین کی اکانومی کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ لوگ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، کاروبار تیزی سے چل سکتا ہے اور مختلف شہروں کے درمیان کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے۔
لیکن چین کی ٹرانسپورٹیشن سٹوری یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جو پہلی نظر میں ٹرین جیسی لگتی ہے، لیکن اس کے لیے روایتی ریلوے ٹریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چین میں آٹونومس ریل ریپڈ ٹرانسٹ یعنی ART جیسے سسٹم پر کام کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی کئی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، اسی لیے دور سے ایک لمبی ٹرین جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ ART سسٹمز روٹ سرفیس پر گائیڈنس ٹیکنالوجی اور مخصوص روٹ مارکنگ کی مدد سے اپنا راستہ فالو کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہری ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جائے جو روایتی ریل انفراسٹرکچر کے مقابلے میں کچھ حالات میں زیادہ فلیکسیبل ہو، اور یہی چین کی ٹیکنالوجی اپروچ کی ایک خاص بات ہے۔ صرف ایک ٹیکنالوجی ایجاد کرنا نہیں بلکہ اسے بڑے شہروں میں استعمال کرنے کے لیے تلاش کرنا ہے۔ کچھ چینی شہروں اور پروجیکٹس میں چہرے کی شناخت، ڈیجیٹل چیک ان، سمارٹ روم سسٹمز اور روبوٹ جیسی ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں۔ کچھ سمارٹ ہوٹلز میں روبوٹ سامان، کھانا یا دوسری چیزیں مہمان کے کمرے تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، اور سمارٹ رومز میں لائٹس، پردے اور بعض ڈیوائسز ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سہولیات چین کے ہر ہوٹل یا ہر شہر میں موجود نہیں۔ یہ مخصوص سمارٹ ہوٹلز اور ٹیکنالوجی پروجیکٹس میں نظر آتی ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی سٹوری کا ایک اہم حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ AI صرف روبوٹس بنانے کے لیے نہیں، یہ ایجوکیشن، بزنس، مینوفیکچرنگ، ہیلتھ کیئر، ٹرانسپورٹ اور کسٹمر سروس جیسے کئی شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ ایجوکیشن میں AI بیس سسٹم طلباء کی پرفارمنس کو اینالائز کر سکتے ہیں اور لرننگ مٹیریل کو طالب علم کی ضرورت کے مطابق پرسنلائز کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیچرز ختم ہو رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ AI ٹیچر کے ساتھ انٹیلیجنس اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، اور آنے والے برسوں میں یہ ریلیشن شپ مزید بدل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی طرف جو مستقبل میں شہروں کے لیے اہم ہو سکتی ہے، لیکن انڈور اور ورٹیکل فارمنگ میں کم جگہ میں روشنی، درجہ حرارت، نمی اور پانی زیادہ کنٹرول طریقے سے مینج کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ سسٹمز میں مٹی کے بغیر بھی پودے اگائے جاتے ہیں۔ چین میں مختلف انڈور ایگریکلچر پروجیکٹس اور کنٹرول انوائرمنٹ فارمنگ پر کام جاری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے شہروں کے قریب کم جگہ میں زیادہ کنٹرول طریقے سے خوراک پیدا کی جا سکے۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی ہر جگہ کاشتکاری کا متبادل نہیں، لیکن مستقبل کے شہروں کے لیے اس میں دلچسپ پاسبلٹی ضرور موجود ہے۔ لیکن چین صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں، آخر اس ملک میں 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور ان سب کی زندگی ایک جیسی نہیں۔ بیجنگ اور شنگھائی جیسے بڑے شہروں میں زندگی بہت تیز رفتار ہے۔ بلند عمارتیں، میٹرو، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، آفس اور ڈیجیٹل سروس روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ شاپنگ، فوڈ ڈلیوری، ٹرانسپورٹ اور پیمنٹس کے لیے موبائل ایپس کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں زراعت، چھوٹے کاروبار اور نسبتاً روایتی طرز زندگی زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ یعنی چین ایک نہیں بلکہ کئی مختلف چائنیز کا مجموعہ ہے۔ دوستو، چائنیز فوڈ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنیز فوڈ ایک ہی قسم کا کھانا نہیں۔ چین بہت بڑا ملک ہے، اس لیے مختلف علاقوں کے ذائقے، انگریڈینٹس اور کوکنگ سٹائل بہت مختلف ہے۔ کچھ علاقوں میں اسپائسی فوڈ بہت زیادہ مقبول ہے، کچھ جگہوں پر نوڈلز اور رائس بہت اہم ہے، اور ساحلی علاقوں میں سی فوڈ بہت عام ہے۔ یعنی چین کا کھانا بھی چین کی طرح بہت متنوع ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چین میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہاں مواقع کہاں ہیں؟ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، فائنانس، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ای کامرس اور ٹورزم جیسے شعبوں میں روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ خاص طور پر بیجنگ، شنگھائی جیسے بڑے شہروں میں ٹیکنالوجی اور بزنس ریلیٹڈ جابس نظر آتی ہیں، لیکن سیلری ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ شہر، پروفیشن، ایجوکیشن ایکسپیرینس اور کمپنی کے لحاظ سے بہت بدل سکتی ہے۔ دوستو، اگر کوئی پاکستانی چین میں جاب یا بزنس کا سوچ رہا ہے تو ایک چیز بہت اہم ہے، وہاں کی زبان اور قوانین کو سمجھنا، کیونکہ صرف انگلش جاننا ہر انڈسٹری میں کافی نہیں ہوتا، اور کام کرنے کے لیے مناسب ورک آتھورائزیشن اور ویزا ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چین کی اصل طاقت کیا ہے۔ اب تک ہم نے الیکٹرک وہیکلز، ہائی سپیڈ ریل، سمارٹ ہوٹلز، AI، ورٹیکل فارمنگ اور سمارٹ ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھا، لیکن ان سب کے پیچھے چین کی اصل طاقت کیا ہے؟ شاید اس کا جواب ہے اسکیل۔ ایک بہت بڑی پاپولیشن، ایک بہت بڑا ڈومیسٹک مارکیٹ، بڑی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی، وسیع انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں مسلسل انویسٹمنٹ۔ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو کسی نئی ٹیکنالوجی کو صرف آزمانا ہی نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ڈپلوائے کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور شاید یہی چین کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، چین صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں نظر آتے ہیں۔
ایک طرف ہزاروں سال پرانی تہذیب، قدیم روایات اور تاریخی شہر ہیں، تو دوسری طرف الیکٹرک کارز، ہائی سپیڈ ٹرینز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رپورٹ، سمارٹ سسٹم اور نئی نئی ٹیکنالوجیز۔ شاید آج ہم چین میں مستقبل کی صرف ایک جھلک دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگلے 10 یا 20 سال بعد یہ مستقبل صرف چین میں نظر آئے گا یا پوری دنیا بھی اس راستے پر چل رہی ہوگی؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی ان ٹیکنالوجیز، معاشیت، لوگوں کی زندگی اور حیران کن حقائق پر ایسی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں چین کے بعد اگلا سفر کس ملک کا ہونا چاہیے۔